تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، اب سے پیشتر آپ حضرات نے شہادت کے اوپر، اہل بیت اطہار کی فضیلت کے اوپر اور اہل بیت اطہار کی محبت اور محبت کے تعلق سے بیان کو سماعت فرمایا. آج عاشورہ کا دن ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں 72 جانثاروں کے کربلا کے معرکے میں شہید ہوئے. حضرات گرامی، جب ہر طریقے سے ہوئی تو آج یعنی الحرام سن 61 ہجری کو عمرو بن سعد نے سب سے پہلے تیر ماری اور یہ اعلان کیا کہ اے جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں، تم اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلے تیر جو خیمے اہل بیت پر کسی نے چلائی ہے تو عمرو بن سعد نے چلائی ہے. حضرات گرامی، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سب سے پہلے جنگ میں جو شریک ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں وہ عبداللہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد ان کی اہلیہ، اور اس کے بعد دیگر رفقا، اس کے بعد حضرت حر، اور اس کے بعد ہاشمی نوجوان جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان، جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان، سیدنا امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان یعنی عباس علمبردار کے برادران، اور تمام ہاشمی نوجوان اپنی شہادت کو پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد اہل بیت اطہار کے گھر سے سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں. تمام کنبے کے لوگ، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی 5 سال کی عمر میں وہاں موجود تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے. آپ بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو منع فرما دیتے ہیں اور جنگ میں نہیں جانے دیتے ہیں. اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بیویوں سے جو اولادیں تھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر اور دیگر افراد نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی ہے. اور یہ سب سارے مناظر سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک طرف بھائی کا غم ہے، ایک طرف بیٹوں کا غم ہے، ایک طرف بھتیجوں کا غم ہے، ایک طرف جانثاروں کا غم ہے، ایک طرف چاہنے والوں کا غم ہے. اس کے بعد سبھی کے جسم اطہر کو لالا کر کے اپنے خیمے میں رکھا ہے. قربان جائیے آپ کے صبر پر، قربان جائیے آپ کی ہمت پر، قربان جائیے آپ کے حوصلے پر کہ آپ نے کس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. حضرات گرامی، جب یہ بات عام ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرما، یا اللہ میرے حسین کو صبر و تحمل عطا فرما،
یا اللہ میرے حسین کے قدم کو ثابت قدم رکھ، یا اللہ میرے حسین کو سلامت رکھ۔ اسی بات کے لیے دعا فرمایا تھا کہ حسین اکیلے شہید نہیں ہوں گے، ان کے سامنے جوان بیٹے ان کے شہید ہوں گے، ان کے بھتیجے شہید ہوں گے، ان کے جانثار شہید ہوں گے، ان کے رفقا شہید ہوں گے، ان کے برادران شہید ہوں گے، ان کے خاندان کے لوگ شہید ہوں گے، یہ سارے لوگ شہید ہوں گے۔ اے اللہ میرے حسین کو صبر و تحمل عطا فرما، صبر کی دولت عطا فرما۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں سے باز آ جاؤ، اب سے بھی تم توبہ کر لوگے تو میرا وعدہ ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور تمہاری ہم شفاعت کریں گے، اور تمہارے لیے ہم جو ہے وکیل بنیں گے، تمہاری غلطیوں کی معافی کروائیں گے۔ لیکن وہ اشقیاء سخت دل ماننے کو تیار نہیں ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کارساز میں آ چکے ہیں، اور وہ ذوالفقاری تلوار لے کر کے جب میدان میں آپ آئے ہیں تو اچھے چھو کی حالت خراب ہو گئی ہے، بڑے بڑے نامور پہلوان جو ہے زمین پہ گرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ الغرض تھوڑی دیر میں جو ہے جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب چلتی ہے تو گردنیں ایسے کٹتی ہیں جیسے گاجر کٹ رہا ہو، جیسے مولیاں کٹ رہی ہوں، ایسی لوگوں کی گردنیں کٹتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقف کر گئے اور تلوار کو روک دیا ہے۔ دشمن یہ سمجھے کہ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نانا جان جنت میں اپنے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں، جناب فاطمہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں کہ اے حسین تمہیں کربلا میں اس واسطے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تمہاری تلواروں سے لوگوں کی گردنیں کٹیں، اے حسین تمہیں کربلا میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اے حسین تمہیں کربلا میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اے حسین آپ تلوار چلانے کے لیے نہیں گئے ہیں بلکہ آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کی تلوار چلانی ہے، صبر و تحمل کی تلوار چلانی ہے، آپ کو راضی برضا رہنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے لگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے حسین نانا جان انتظار کر رہے ہیں، آب کوثر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حسین آپ کی والدہ جناب فاطمہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، حسین آپ کے والد گرامی مولا علی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حسین آپ کے بھائی امام حسن آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی آپ کے کوئی کان میں کہہ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ جب جو دشمن آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ چنانچہ سب نے دیکھا ہے کہ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں جا رہا ہے، مگر اٹھتے ہوئے کسی نے سر نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں، شمر لعین نے فوراً سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ وہ شمر جو ہے جو دشمن خدا بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، آپ جانتے ہیں وہ شمر کون تھا؟ وہ شمر حضرت عباس علمبردار جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص بازو تھے، ان کے وہ سگے ماموں شمر تھا، سگا ماموں تھا شمر جو ہے، اس کے باوجود بھی یہ خباثت کیا اس نے، اس کے باوجود بھی یہ ملعونیت کیا اس نے، سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور سر مبارک گیا، سجدے میں سب نے جاتے ہوئے دیکھا مگر سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خیمے میں ایک آہ نکلی ہے، بیویوں کے منہ سے چیخ نکلی ہے، ہائے حسین ہائے حسین، اب ہم کس کے سہارے رہیں گے؟ حضرات گرامی کربلا میں یہ جو منظر گزرا ہے، ایسا منظر گزرا ہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی پہلے منظر نہ گزرا تھا نہ کبھی گزرے گا، ایسی تاریخ کربلا کی مرتب ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آپ کے جسم پاک سے الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی سیدنا اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، اس دن خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک جو ہیں بالکل جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ جو ہے گرد ہے، چہرے پہ مٹیاں ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمہ میں کرب و بلا میں ہوں، آج میرے حسین شہید کر دیے گئے ہیں، میں صبح سے لے کر کے اپنے جانثاروں کا خون بٹور رہا تھا۔ یہی خواب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے ہیں، چہرے پہ جو ہے گیسو جو ہے بکھرے ہوئے ہیں،
اور چہرہ جو ہے بالکل گرد سے پٹا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں کرب و بلا میں ہوں، صبح سے لے کے اب تک میں تمام جو ہے شہدائے کربلا کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے شہادت حسین پہ جس نے آنسو بہایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مٹی دیا تھا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. لہٰذا جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اس مٹی کو دیکھا وہ خون بن چکا تھا، آپ فوراً سمجھ گئیں کہ میرے لاڈلے میرے پیارے حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا اے ام المومنین کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو آپ نے ارشاد حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مٹی دیا تھا وہ آج خون بن گیا ہے، وہ آج خون بن گیا ہے. حضرات گرامی، اسی ضمن میں ایک روایت اور ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے امتی کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے. محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کبھی نہیں روئے تھے جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ کو جب ہوئی تو آپ روئے تھے. اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر مولا علی کو سنائی تو مولا علی بھی روئے. اور جناب مولا علی جب صفین کے مقام سے گزر رہے تھے تو اسی اسنا میں وہ مقام بھی نظر آیا. تو لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نینوا ہے، یعنی کرب و بلا ہے. تو آپ نے پھوٹ پھوٹ کر اس تصور سے خوب آنسو بہائے تھے کہ میرا لاڈلا میرا پیارا حسین اسی کرب و بلا میں 3 دن تک پیاسا رہنے کے بعد شہید ہوگا. تو آپ نے اس تصور سے اس قدر رویا تھا کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی آنسوؤں سے. حضرات گرامی، واقعات کربلا پہ اور شہادت حسین پہ رونے والے کوئی اور نہیں ہے. سیدنا سرکار امام علی مقام کے شہادت کے بعد جو سب سے پہلے کسی نے آنسو بہایا ہے تو ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو بہایا ہے. اور جب شہادت کی خبر موصول ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں تو آپ نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونے والی شہادت پہ آنسو بہائے تھے. مولا علی نے بھی آپ کی ہونے والی شہادت پہ آنسو بہائے تھے. آج جو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اسی غم میں نکلتا ہے. حضرات ہمارے اور آپ کے گھر کے سے جاتے ہیں تو بہت ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو 3 روز نکلتے ہیں، 10 روز نکلتے ہیں، 40 روز نکلتے ہیں، 1 سال تک نکلتے ہیں. مگر آج واقعات کربلا کو ہوئے 1350 سال سے عرصہ سے زیادہ گزر چکا ہے. مگر آج جب بھی واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے جو اہل بیت چاہنے والے ہیں، امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرات گرامی، یزید ابھی بھی زندہ ہے، یزیدی کردار زندہ ہے. ہمیں اسے شکست دینا ہوگا تو ہمیں حسینی کردار والا بننا ہوگا. ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے اپنے آپ کو